ایک سوال آپ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے کیونکہ اس وقت یو ایس کے ڈیلیگیشن کی بات بھی کر رہے ہیں طلعت صاحب، اور ہم جے ڈی وینس کو دیکھیں تو ایک تو کیا لگتا ہے اگر یہ ٹاکس سے مثبت نتائج نکلتے ہیں تو کیا یہ کریڈٹ جے ڈی وینس کو جائے گا یا ٹرمپ، کیونکہ اس میں ہمیں اس ڈیلیگیشن میں مسنگ تو دکھائی دے رہے ہیں لیکن وہ یہ کریڈٹ لے سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا بھی ہے ان کو کریڈٹ لیتے ہوئے. اور سیکنڈلی جو ایرانین ڈیلیگیشن کو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو باقر کالیباف ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ ہم ظاہر ہے ایگریمنٹ کے لیے تیار ہیں اگر ایک جینون ڈیل سامنے آتی ہے. جینون ڈیل کا انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، ایک ٹرم استعمال کی ہے. تو ظاہر ہے ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں جو تاریخ رہی ہے ایران کے ساتھ ڈیلز کی، اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اس وقت ایران کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس ڈیلیگیشن کی وہ آپ کو کیسی دکھائی دے رہی ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ کریڈٹ کس کو جائے گا، تو کریڈٹ ہر لحاظ سے اور ہر حال میں پاکستان کو جائے گا، کیونکہ ایران اور امریکہ کے معاملات جو میں پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ یہ کوئی آج کل کے معاملات نہیں ہیں، یہ 5 دہائیوں کے معاملات ہیں، پھر پچھلے 40 دن کے معاملات ہیں. اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ ٹیبل پر آئے ہیں، جب مذاکرات ہوتے رہے ہیں تو 4 سال کے اوپر محیط مذاکرات ہوتے رہے ہیں. لیکن یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے کہ 72 آورس کے اندر 90 منٹس بیفور دا ڈیڈ لائن، وہ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ایک اعلان پاکستان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس یعنی 72 آورس کے اندر ان دونوں ممالک کو، ان کے دونوں وفود کو یہ پاکستان آ بھی جاتے ہیں اور اب کچھ ہی دیر میں مذاکرات کی ٹیبل پر بھی ہوں گے. تو یہ جو یہاں تک معاملے کو لے کر آئے ہیں اور اتنے مختصر وقت میں لے کر آئے، گو اس سے پہلے اس کے پیچھے ایک بہت زیادہ اور ایک انتھک محنت اور ایک بڑا ہوم ورک موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت قلیل ٹائم میں، بہت مختصر ٹائم میں پاکستان اس معاملے کو یہاں تک لے کر آیا. تو پہلا تو کریڈٹ یہ پاکستان کو، پاکستان کی موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت کو ڈیفینیٹلی جائے گا. نتائج اب جو بھی نکلتے ہیں لیکن یہاں تک لے کر آنے میں، یہ سنگ میل عبور کرنے میں یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. دوسرا، جہاں تک جے ڈی وینس کی آپ نے بات کی تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جے ڈی وینس کو اگر آپ ان کا مستقبل قریب میں دیکھتے ہیں، وہ ایک مضبوط امیدوار کے طور پر بھی ہیں، پھر آگے امریکہ کے اپنے مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہیں، پھر آگے مزید بھی چیزیں ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو کچھ امریکہ میں شروع ہو چکا ہے، ان کے اپنے لوگ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں جس طرح کے سٹیٹمنٹس ڈونلڈ ٹرمپ دیتے رہے ہیں. تو جے ڈی وینس نے آغاز میں ہی اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹینس اس وقت بھی کیا تھا، اور آج بھی ان کی موجودگی جو یہاں پر نظر آتی ہے وہ اس بات کی سنجیدگی بھی دکھاتی ہے کہ یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر یہ پہلے بھی ٹاکس میں موجود رہے ہیں. اس سے پہلے جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں یہی دونوں لوگ تھے جو مذاکرات میں تھے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا کہ بات یہاں تک آ گئی کہ جی آلموسٹ معاملات طے پا گئے ہیں، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اسی سٹیٹمنٹ کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ پہلا اٹیک ایران کے اوپر ہو گیا تھا. تو آج جو منظر ہے، جو معاملہ ہے، اس سے ایک تو اس کی سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے بہت زیادہ. اور جیرڈ جو آپ نے جے ڈی وینس کے حوالے سے پوچھا تو ڈیفینیٹلی وہ ایک موڈ ہمیں وہ بھی نظر آیا کہ جس وقت وہاں سے نکل رہے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام لے کر بھی نکل رہے تھے، اپنی بات بھی کر رہے تھے، اور یہاں پر آ کے یہاں پر ان کی موجودگی اور یہاں پر اب یہ ٹاکس جو آگے بڑھتی ہیں. اور میں ایک بات بار بار کہہ رہی ہوں کہ سوال یہ ہو رہا ہے اور ہم خود بھی کر رہے ہیں اور سوال ہم سے ہو بھی رہا ہے کہ کیا نتائج نکلیں گے. تو ایک ہم ماضی دیکھتے ہیں، تاریخ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر 4 سال تک مذاکرات ہو رہے ہیں، تو یہی ایک بڑی چیز ہو جانا کہ ٹیبل کے اوپر آ گئے ہیں، تو یہ فوراً تو شاید اوور نائٹ والا معاملہ تو نہیں ہوگا. اور کچھ مختلف رائے ہیں، طلعت صاحب اس کو زیادہ کنفرم کر سکیں گے، کہ کہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹاکس ہیں یہ 2 دن چلیں گے، پھر اس کے بعد اس کے مزید دور بھی ہوں گے. کچھ ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی آئیں جو 18 تاریخ تک کہ اس کے اوپر ڈیٹس ہیں، تو لگتا ہے کہ معاملات وہاں تک بھی جائیں گے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ یہ ٹاکس ابھی شروع ہوں گی اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گی. ظاہر سی بات ہے تو یہ ریزلٹس اس کے نہیں ہوں گے، لیکن ڈیفینیٹلی یہ ریزلٹ اورینٹڈ تو ہے. یہ نظر آتا ہے کہ ریزلٹ نکالنے کی کوئی نہ کوئی کوشش ہے. کرن بالکل درست کہہ رہی ہیں. ندیم ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم ملک صاحب، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملاقات جو کہ ہوئی وزیر اعظم کے ساتھ امریکی نائب صدر کے وفد کی، کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، انرجیٹک ہیں، اوپن ہیں، سافٹ ہیں، جو وہ دکھا رہے ہیں کیمراز کو جے ڈی وینس. اب جے ڈی وینس ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ آئے ہیں، جو ابھی شاذب نے بھی سوال رکھا کرن سے. کچھ دن پہلے غالباً رپورٹ ہوا تھا کہ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اگر جے ڈی وینس اس امن معاہدے کو کرنے میں ناکام ہوئے تو ذمہ دار وہ ہوں گے، اور اگر کامیابی ملی تو پھر کریڈٹ میں سارا لوں گا. اب ایک ایسے باس ہیں جن کی خواہشات کو جے ڈی وینس کو مطمئن کرنا ہے، جو کس لمحے اور پل کیا کہہ دیں. تو جے ڈی وینس کا جتنا سب چھوٹا سا پولیٹیکل کریئر ہے، جس ذمہ داری کے ساتھ وہ موجود ہیں، آپ کے خیال میں کتنی بھاری ذمہ داری ہے، اور کیا وہ ٹرمپ کو مطمئن کر پائیں گے جو ٹرمپ کی خواہش ہے اس وقت؟ امریکہ کو مطمئن کرنا زیادہ ضروری ہے ٹرمپ سے زیادہ. اور میرے خیال میں جے ڈی وینس اگر اس معاملے کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنی جماعت کے اندر قد کاٹ کافی بڑھ جائے گا.
ٹرمپ اس وقت کوئی بہت زیادہ پسندیدہ شخصیت نہیں ہے، لیکن وہ اقتدار کے اوپر حامی ہے، اور ان آفس جو ان کا پریزیڈنٹ ہے وہ موسٹ پاورفل وہی ہوتا ہے. وہاں آگے مڈ ٹرمز بھی قریب آ رہے ہیں، تو ٹرمپ کا فیوچر شاید اسی مڈ ٹرم سے ڈیسائیڈ ہو جائے گا وہ کس جانب بڑھے گا. جے ڈی وینس کا قد یقیناً بڑھ سکتا ہے، سیاسی قد کاٹ میں اضافہ ہوگا. اور ایرانین سائڈ سے جو ان کے تحفظات تھے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر کے حوالے سے، اس کے بعد جے ڈی وینس کو اس ٹیم کا ہیڈ بنایا گیا، اور بہت سینئر لیول ہے امریکہ میں. اگر اس وقت آپ ان کا ہائرارکی دیکھیں تو پریزیڈنٹ کے بعد شاید دوسرا موسٹ پاورفل پرسن ان کا وائس پریزیڈنٹ ہی ہے، جو اس وقت پاکستان میں اسٹاکس پروسیس کو لیڈ کر رہا ہے. امریکہ سے جتنی انڈیکیشن آ رہی ہیں وہ ساری ظاہر کرتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی ڈیل پہ پہنچنا چاہتے ہیں. ایرانین سائڈ کو یہاں کنسیشنز لیتے ہوئے بھی اور کنسیشنز دیتے ہوئے بھی ڈیل کر لینی چاہیے. زیادہ اٹکنا، بہت ہارڈ لائن لینا مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچا دیتا ہے. اچھی بارگیننگ پوزیشن یہ ہونی چاہیے کہ آپ ایک دو نکات کے اوپر گنجائش دیں، ایک دو نکات کے اوپر گنجائش لیں، آگے بڑھیں. بات چیت کا عمل تو لمبا چلے گا، لیکن آپ کے پرنسپل طے ہو جانے چاہیے کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے. وہ پرنسپل طے ہو جائیں، باقی ڈیٹیل ڈسکشن میں جاتے ہوئے جتنا میکسیمم ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے ایران اس کی کوشش کرے. لیکن فرسٹ راؤنڈ شوڈ بی سکسیسفل. اس میں ایران کا بھی بھلا ہے، اس میں امریکہ کا بھی بھلا ہے، اور اسی میں جے ڈی وینس کا بھی بھلا ہے. تو اس لیے میری توقعات تو ہیں کہ یہ ساری سائڈز آگے بڑھیں گی. ابھی ایک لیٹسٹ نیوز آ رہی ہے، رائٹرز نے کوٹ کیا ہے ان کو، ایرانین آفیشل کو کوٹ کیا، لیکن ایرانین آفیشلز کے ساتھ انہوں نے ڈیفینیٹلی واشنگٹن سے کہیں سے چیک ضرور کیا ہوگا کہ وہ جو ان کے ایسٹس فریز کیے ہوئے ہیں امریکہ نے، وہ انفریز کرنے جا رہے ہیں، جس میں قطر میں بھی اور باقی ممالک میں بھی ایرانین ایسٹس موجود ہیں. تو ایک گڈ جیسچر ہو سکتا ہے، گڈ کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہو سکتا ہے ٹو اسٹارٹ دیس پیس ٹاکس پروسیس. ملک صاحب، کیا کہا جا سکتا ہے جس طرح آپ نے منجمد اثاثے کھولنے کی بات کی اور دوسری جانب سے فوری جنگ بندی اور حتمی اس کی بھی ضمانت دے دی جا رہی ایران آبنائے ہرمز کو، کیا پھر امریکہ یا سامنے والی کے وفد کے حق کے طور پر مکمل کھول دے گا؟ تو اس کو منیمم گینز کہا جا سکتا ہے، یا آبنائے ہرمز ہی وہ واحد نقطہ ہے جس پہ ایران مزید جسے کہا جائے کہ ریزسٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے کہ آبنائے ہرمز تو 28 سے پہلے ویسے ہی کھلی تھی، اور اب ٹرمپ کی کامیابی ساری یہ ہے کہ آبنائے ہرمز اس جنگ کے بعد دوبارہ کھولنے. کمال کیا ہے ویسے ٹرمپ صاحب نے بھی، لیکن یہ آبنائے ہرمز کی جو طاقت ہے یہ ایران نے اب سمجھ لیا. اگر پہلے انہیں نہیں بھی پتا تھا یا دنیا کو نہیں پتا تھا، تو اب پتا ہے کہ اس کو ویپنائز کر کے کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ کھل جائے گی، لیکن الٹیمیٹلی اس کے اوپر بارگین ہوگا. جو سب سے پہلا نقطہ ہے کہ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ نہ ہو، اس کی فول پروف گارنٹیز ہوں. وہ کسی معاہدے کے بعد بھی ایران کو یقین دہانیاں چاہے گا، پاکستان سے پوچھے گا، چائنا سے وہ چاہے گا کہ کوئی اپنا وزن اس پلڑے میں ڈالے. یو این سیکورٹی کونسل میں اگر کوئی اس کے اوپر اس ریزولوشن کی کوئی سینکٹی وہاں سے آ سکتی ہے تو وہاں سے آ جائے. ایسی گارنٹیز چاہے گا جس کو بعد میں ایران کو یہ یقین ہو کہ اس کو کوئی فالو اپ بھی ہوگا. یہ نہ ہو کہ 6 ماہ بعد اسرائیل دوبارہ جہاز اڑا کے تہران کے اوپر بمباری کر رہا ہو. وہ سچویشن ایران نہیں چاہے گا دوبارہ ہو. تو اب تو جتنا انہوں نے نقصان اٹھانا تھا اٹھا لیا، اور اگر وہ پین کچھ دن اور بھی انہیں برداشت کرنی پڑتی تو وہ اس کے لیے تیار تھے. تو اب اگر مذاکراتی عمل میں آئے ہیں تو یہاں سے 2-3 چیزیں جو ان کی بنیادی حق ہے ان کا، بلا وجہ کسی کے اوپر اشتعال انگیزی یا حملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ حق ہے ایران کا، اس کے اوپر اچھے سے بات گین کرے. اور 1-2 چیزیں فیس سیونگ جو امریکہ کو چاہیے، وہ نیوکلیئر پروگرام والا معاملہ ہے، آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر کمپرومائز ہوگا. آبنائے ہرمز کے اوپر بھی ہوگا، کیونکہ چائنا بھی یقیناً یہی چاہتا ہے کہ یہ جو واٹر ویز ہے یہ کھلے رہیں، ان میں بندش سے پوری دنیا کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے. تو یہ 2-4 نقطے ہیں جس کو لے کے اتفاق رائے کریں اور آگے بڑھنے کے لیے راستے دونوں کھولنے ایک دوسرے کے لیے. درست ہو گیا. ملک صاحب ساتھ ہی رہیے گا. طلعت حسین صاحب، اوپر ایک بات ہو رہی تھی کہ پاکستان جب نیوکلیئر ہوا، ہماری اسٹریٹجیز اور کمبینیشن آف اسٹرینتھ کی جو عامر صاحب نے کی تھی. اچھا، اب ایک تو دہائیوں کا پاکستان کا سفارتکاری ہے یا تعلقات ہیں، نیوٹریلٹی ہے، یا ہماری جو اسٹریٹجک پالیسیز رہی، اگر ان کو ایک طرف رکھیں، پچھلے 1 سال کی، گزشتہ سال مئی سے اب تک کی سیاسی و عسکری قیادت کی اگر سٹینڈنگ کی بات کی جائے، اس کنڈکٹ کی بات کی جائے، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ سیاسی عسکری قیادت کو موو ان موو آؤٹ کرتے دیکھا، مختلف ممالک میں ملتے جلتے دیکھا، سفارتی طور پر بھی عسکری طور پر بھی بہت ہیپننگ ہوئی ہے پاکستان کی پچھلے سال جون آنورڈز اب تک کی بات کی جائے. ان مہینوں کی کتنی اہمیت ہے آج پاکستان کے اسٹیچر کے اندر؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ nothing succeeds like success and failure is an orphan. دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جو جیت والے ہوتے ہیں ان کے والدین بہت بن جاتے ہیں، جو ہار والے ہوتے ہیں وہ یتما کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. جو 2 چیزیں ہیں، جس طرح عامر نے بالکل صحیح کہا کہ اگر ہم نیوکلیئر پاور نہ ہوتے تو آج ہماری طرف جو نظریں لگی ہوئی ہیں امید کے ساتھ، یا ہماری طرف دشمنوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں، ان کے رنگ بالکل مختلف ہوتے. دوسری کامیابی کی بات، اگر ہندوستان پاکستان کی جنگ کے نتائج وہ نہ ہوتے جو ہم نے حاصل کیے،
تو آج ہمارا سٹیچر وہ نہ ہوتا. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ ہماری بات چیت اور ہمارے لیے جو دروازے کھلنے شروع ہوئے وہ جب ہم نے ہندوستان کی خوب لگا کر پٹائی کی تو اس کے بعد دروازے کھلنے شروع ہوئے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ امریکہ کی طرف سے جے ڈی وینس سمیت جو ان کے اہلکار تھے ان کی جو شروع کی سٹیٹمنٹس تھیں وہ ہندوستان کو انکریج کرنے والی سٹیٹمنٹس تھیں. وہ سٹیٹمنٹس کیا تھیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ خود ہی ہندوستان طے کر لے گا, یہ کچھ عرصے میں معاملہ طے ہو جائے گا. وہ تو جب ہندوستان کی پٹائی شروع ہوئی اور مودی جی کو ان کے پاس جانا پڑا تو پھر جا کے ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلط جگہ پنگا لے لیا. اب آئیے اگر وہ دروازے نہ کھلے ہوتے تو پھر میرے خیال میں مسلم امہ کے اندر ہمارا یہ سٹیچر وہ نہ ہوتا کہ سب ہماری طرف دیکھتے سفارتکاری کے طور پہ. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے صرف ہندوستان کے ساتھ معاملات کو عسکری طور پر طے نہیں کیا. افغانستان کے اوپر جو ہم نے اپنی بہت عرصے میں گو مگو والی پالیسی کو تبدیل کیا ہے, یکسر تبدیل کر دیا ہے. جب یہ ریڈ لائن آپ طے کرتے ہیں کہ ادھر سے اگر ہمارے پر حملے ہوئے تو ہم اس کا ٹھوک کے جواب دیں گے, وہ جواب ہم نے دیے. ابھی عامر صاحب نے ایک اور بھی ذکر کیا تھا ایران کے ساتھ جو ہماری ایک لمیٹڈ انگیجمنٹ ہوئی, تو ہماری ریڈ لائنز آر ویری کلیئر. تو میرے خیال میں ہمیں پہچانا جاتا ہے ایک ایسی ریاست کے طور پر کہ جو اپنی باتوں کے اوپر عمل درآمد کروا سکتی ہے, یعنی جو قیادت ہے اٹ کین واک دا ٹاک, صرف خالی خولی دھمکی نہیں ہے. انڈیا کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے, ایران کے حوالے سے, اور آپ کا ایک نیوکلیر سٹیچر بھی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو بنیاد ہے ہماری وہ بڑی پکی ہے. اور جس طرح ہم نے پہلے بھی ویسے بات کی تھی, بہت دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے عائشہ جو چین کے ساتھ بھی سیدھا ہو, جو امریکہ کے ساتھ بھی سیدھا ہو, جو سعودی عرب کے ساتھ بھی سیدھا ہو, جو ایران کے ساتھ بھی سیدھا ہو, جو ترکی کے ساتھ بھی سیدھا ہو, جو ایجپٹ کے ساتھ بھی سیدھا ہو. یعنی ایسا ملک آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو سب کے ساتھ مثبت طور پر انگیج کر سکے. تو لہٰذا جو ہم نے اس میں سے اپنا امیج بڑھایا ہے وہ 1 سال 1.5 سال کی تواتر کے ساتھ جو کامیابیاں ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے آیا ہے. ابھی ویسے جے ڈی وینس کی بات ہو رہی تھی, بڑی دلچسپ بحث ہے اس کے اوپر. اگر آپ اجازت دیں تو مکمل کیجیے. میں آپ کی گفتگو میں سے ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی آپ سے, اس کو میں یا تو میں کہہ دیتی ہوں کہ مجھے بھارت والا اینگل ایڈ کریں. مجھے دلچسپ چیز کریں بھارت والا اینگل ایڈ کریں, وہ تو بڑا زبردست اینگل ہے. میں کریں گے, آپ بحث پہ مکمل کریں کیونکہ آپ نے پاکستان کے تعلقات جیسے رکھے, آپ نے سارے ملک گن دیے, تو بھارت کا تعلق بھی اسرائیل ہو, امریکہ ہو, چائنا ہو, یو اے ای ہو, وہ خاص تعلق ہے. خاص تعلق والوں کو ہم خاص ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, خاص ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. ابھی آپ نے جے ڈی وینس کی مدر اور مدر والے تعلق ہیں, مدر لینڈ فادر لینڈ. آپ نے جے ڈی وینس کی بات کی. صبح جو ہے ساری رات کام کرنے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو ایک صاحب نے مجھے پیغام کیا بھیجا ہوا تھا, وہ کہہ رہے ہیں یہ وینس جو ہے یہ جٹ ہے. یہ بھی سوشل میڈیا میں بہت چل رہا ہے, وینس برادری ڈھونڈی جا رہی ہے پاکستان برادری. اچھا پھر میں نے جب تحقیق کی تو وینس جو ہے بنیادی طور پر لینڈڈ جینٹری میں آتے ہیں, یہ برطانیہ سے اور آئرلینڈ سے, اسکاٹ لینڈ سے, تو یہ ہیں لینڈڈ جینٹری. اب آج جے ڈی وینس کا بڑی دلچسپ بات ہو رہی تھی کہ ندیم صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اس کا قد کاٹ بڑھ جائے گا, لیکن یہ یاد رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایجنڈا کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا ایجنڈا ہے اپنے لیے تیسری ٹرم سیکیور کرنا. یہ تمام جو جنگیں وہ لڑ رہا ہے وہ اپنی جماعت کے لیے نہیں لڑ رہا, وہ تو مڈ ٹرم کے اندر اپنا ووٹ بینک اور اپنی سیٹیں اس حد تک بڑھانا چاہتا ہے کہ امریکہ کے آئین میں ترمیم کر کے وہ تیسری ٹرم کے لیے کوالیفائی کرے, اور یہ باقاعدہ اس کا ایجنڈا ہے. ایران کی جنگ کو وہ کلوز کیوں کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اس نے مڈ ٹرم سے پہلے 2 اور ممالک کا رخ کرنا ہے ممکنہ طور پر. ایک گرین لینڈ کا رخ کرنا ہے اور ایک کیوبا کا رخ کرنا ہے. تو جے ڈی وینس جو ہے اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ لے گا. اور آپ نے باس کی بات کی, وہ باس ہی کیا جو اپنے ورکر کا کریڈٹ نہ لے. تو باس ایسا ہی ہوتا ہے نا, وہ اپنے ورکر کا کریڈٹ لیتا ہے, اور وہ باس ہی کیا جو ورکر کو بلیم نہ کرے. ہاں تو اس سے تو ہم واقف ہیں, لیکن جے ڈی وینس جو ہے ہی کین آلسو بی اے فال گائے, یہ یاد رکھیے گا. کیونکہ اگر وٹکاف اور کشنر ہوں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا کرتا دھرتا ہے, تو وہ ان دونوں کو کسی ناکام معاہدے کے ساتھ یا مذاکرات کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہے گا. سو جے ڈی وینس جو ہے بڑی دلچسپ اس وقت کیفیت میں ہے. جیتتا ہے تو کریڈٹ باس لے جائے گا, اگر ہارتا ہے تو باس اپنے بندوں کو بچائے گا اور اس کو بلیم کرے گا. سو لیٹس سی وچ وے اٹ سوئنگز. ٹھیک ہے جی.
بالکل آگے یہی دیکھنا ہو کہ یہ کریڈٹ کون لے کر جاتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے ہمارا پینل. ابھی اپنے ناظرین کو بتائیں کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہماری موجود ہیں سما کی نمائندہ سمیرہ خان اور دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان کے ساتھ وہ موجود ہیں. مزید ہم سمیرہ سے جان لیتے ہیں.